الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قلنا اهبطوا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، منہا جمیعاً، اس سے تم سب، فإما یأتینکم، سو اگر آ جائے تمہارے پاس، منی ہدن، میری طرف سے رہنمائی، فمن تبع ہدایا، سو جس نے میری رہنمائی کی تابعداری کی، فلا خوف علیہم، سو نہیں ہوگا کوئی ڈر ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا رضی اللہ عنہا کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور انہیں جنت کی نعمتوں سے فائدے حاصل کرنے کی اجازت عطا فرمائی، اور ایک شجر سے منع کیا کہ اس سے نہیں کھانا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے بھول کر یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے اس درخت سے کھا لیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنے کا حکم فرمایا اور زمین کی طرف جانے کا حکم فرمایا۔ تو اس آیت میں ایک دفعہ پھر احباط یعنی نیچے اتر جانے کا حکم ہے، جنت سے زمین کی طرف۔ تو اس میں تکرار ہے، پچھلی آیت میں بھی فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور اس آیت میں بھی ہے قُلْنَا اهْبِطُوا، تو یہ تو تکرار ہے۔ تو اس تکرار کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے پہلے جو قُلْنَا اهْبِطُوا تھا تو اس میں جنت سے اتر جانے کا حکم تھا، اور یہ دوسرا احباط کا حکم ہے، تو اس میں آسمانوں سے زمین کی طرف اترنے کا حکم ہے۔ پچھلے قُلْنَا اهْبِطُوا میں جنت سے آسمانوں کی طرف، اور اس میں آسمان سے زمین کی طرف اتر جانے کا حکم ہے۔ تو احکام مختلف ہیں، تو یہ تکرار نہیں ہوئی۔ لیکن اس پر پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو اہبطوا تھا، اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، کہ تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں زمین پر اترنا مراد تھا، پچھلے قُلْنَا اهْبِطُوا میں زمین پر اترنا مراد تھا۔ تو اس قول پر یہ ایک اعتراض ہے۔ بہرحال یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں ایک وہم کو دور کرنا مراد ہے، اور وہ وہم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی، فتاب علیہ، تو اس سے یہ وہم پیدا ہو رہا تھا کہ شاید اہبطوا کا حکم بھی اس توبہ کی وجہ سے منسوخ ہو گیا ہوگا، تو دوبارہ اہبطوا فرما کر اس وہم کو دور کر دیا کہ نہیں، اہبطوا کا جو حکم تھا وہ منسوخ نہیں ہے، صرف توبہ قبول ہے۔ تو یہ دوسرا قول۔ اس میں اس بات کی بھی دلیل ہو گئی کہ زمین پر اترنے کا جو حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ سزا اور عقوبت کے طور پر نہیں تھا، بلکہ جو شجر ممنوعہ تھا، شجر ممنوعہ سے جو آدم علیہ السلام نے کھایا تھا، تو اس کھانے کی وجہ سے اور اس کے اثر کے طور پر یہ حکم تھا، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں بتایا کہ اس شجر سے کھانے کا یہ اثر تھا کہ اس کی وجہ سے جنت سے نکال دیا جائے گا۔ تو اگر یہ سزا کے طور پر ہوتا تو توبہ کے بعد تو سزا معاف ہو جانی چاہیے تھی، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سزا کے طور پر نہیں تھا، ورنہ یہ حکم منسوخ ہو جاتا توبہ کے بعد۔ تیسرا قول اس تکرار کے بارے میں یہ ہے کہ احباط کے ساتھ دو قسم کے احکام متعلق تھے، ایک تکوینی اور دوسرے دینی تشریعی احکام۔ تکوینی احکام جیسے زندگی گزارنا دشمنی کے ساتھ، آپس میں بغض و حسد کے ساتھ، تو یہ ایک حکم متعلق تھا احباط کے حکم کے ساتھ۔ تو پہلے احباط میں اس کا ذکر ہے، اور دوسری قسم حکم دینی اور اسے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے احکام، یہ متعلق تھے۔ تو اس وجہ سے دوبارہ سے قُلْنَا اهْبِطُوا فرمایا۔
اسے بعض علماء کی اصطلاح میں اعادہ بعد عہد کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان کسی کو کہے کہ بازار جاؤ اور فلاں فلاں چیز لے کر آؤ، تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ بازار جاؤ، پھر دوسری دفعہ پھر کہے کہ بازار جاؤ اور احتیاط سے جانا، احتیاط کرنا، تو اس نے 2 دفعہ کہا کہ بازار جاؤ، لیکن دونوں دفعہ کہنے میں مقصد مختلف تھا۔ پہلے میں جب کہا کہ بازار جاؤ تو اسے بعضی چیزیں لانے کا حکم کیا، اور دوسری دفعہ جب بازار جانے کا حکم دیا تو اس میں اس سے کہا کہ احتیاط کرنا، تو دونوں دفعہ مختلف احکام متعلق ہیں۔ آگے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سو اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ فَإِمَّا اصل میں فَإِنْمَا تھا، تو یہ شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو اس کی تابعداری کرنا۔ تو اس میں ایک بہت بڑی نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ جنت سے تو آپ نکال دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک ایسا انعام کیا ہے، یعنی ہدایت کا انعام، کہ جس کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت حاصل ہوگی۔ ابھی تو جنت سے نکال دیے گئے آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا انعام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت انہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اس میں ایک بہت بڑی نعمت کی طرف اشارہ ہے۔ منی ہدن، تو منی میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت سے مراد وحی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی انسانوں کے پاس۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد انبیاء اور رسل ہیں، اور ان کی تمام آسمانی کتب اور صحائف، یہ مراد ہے، اور اس میں وحی مطلوع و غیر مطلوع دونوں شامل ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اما اصل میں انما تھا، ان شرط کے لیے آتا ہے اور شک کی جگہ پر آتا ہے ان، اور آگے فرمایا یأتینکم، تو اس میں تاکید ہے، نون ثقیلہ تاکید، تحقیق اور یقین کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ان جو کہ شک کے لیے آتا ہے اور یأتینکم میں نون ثقیلہ، یہ دونوں کیسے ایک جگہ جمع ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جملے میں جو تاکید ہے وہ تو حقیقت کے لیے ہے کہ یأتینکم، لازمی طور پر یقینی بات ہے کہ یہ ہدایت تو آئے گی آپ کے پاس، اور ان یہ منی کی وجہ سے ہے، یعنی ہدایت آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ تو یہاں پہ ان اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ اس میں شک کریں گے کہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں، تو پھر ان کے لیے یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا دلائل کے ساتھ یقینی طور پر ثابت ہو جائے گا۔ تو ان کا تعلق یہ منی سے ہے کہ ہدایت تو یقینی طور پر آئے گی، لیکن بعض لوگ اس میں یہ شک کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ فمن تبع ہدایا، سو جو شخص تابعداری کرے میری ہدایت کی، تو یہ ایمان والوں کے لیے اس میں بشارت اخروی ہے، اور اس میں فا تفصیلیہ ہے اور من شرطیہ ہے، اور فلا خوفن یہ اس کی جزا ہے، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ من موصولہ ہے۔ تو اس میں بشارت اخروی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تبعہ یعنی جو تابعداری کرے، تو یہ تبعہ اس میں ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ یہ سب شامل ہیں، یعنی جو لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تابعداری کریں کہ ایمان بھی لائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ پوری شریعت پر، اور پھر تقوی بھی حاصل کریں، پرہیزگاری، گناہ صغیرہ سے بھی بچیں اور گناہ کبیرہ سے ہی بچیں، اور اگر کبھی ہو جائے تو اس سے پھر توبہ کریں اور نیک اعمال بھی کرتے رہیں۔ تو یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ پر عمل پیرا رہیں۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے پہلے بشارت اخروی کا ذکر تھا، اور اس میں اخروی اور برزخی زندگی کی حالت کا بیان ہے کہ ایمان والوں پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔
خوف کہتے ہیں ڈر کو اور حزن کہتے ہیں غم کو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے دنیاوی زندگی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اخروی اور برزخی زندگی سے ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ذکر ہیں، خوف اور حزن۔ تو ان دونوں میں فرق ہے، اور یہ فرق بہت سی جہتوں سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق ماضی سے۔ خوف مستقبل کے کسی ممکنہ نقصان کا ہوتا ہے کہ آئندہ مجھے فلاں نقصان نہ پہنچ جائے، تو اس کا انسان کو خوف ہوتا ہے۔ اور حزن یہ ماضی کے کسی نقصان پر ہوتا ہے کہ انسان کا ماضی میں کوئی نقصان ہو گیا ہو تو اس کو پھر یاد کرے تو اسے پھر غم ہو، تو اسے حزن کہتے ہیں۔ تو خوف کا تعلق مستقبل سے اور حزن کا ماضی سے۔ دوسرا فرق علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ خوف کا تعلق عذاب سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق عدم ثواب سے ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے جو کہ نیشا پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں لفظوں میں ان تمام نعمتوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کی ہیں، یعنی سلامتی اور ہر قسم کی لذت اور آرام۔ تو سلامتی حاصل ہوتی ہے خوف کے زائل ہونے سے، اور حزن ختم ہو جائے تو اس سے انسان کو ہر قسم کی لذت و آرام ملتی ہیں۔ تو اس میں نیشاپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں میں ان تمام نعمتوں کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ جب خوف زائل ہو گیا اور حزن ختم ہو گیا تو پھر سلامتی اور لذت حاصل ہو گئی۔ پھر اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نیک لوگوں پر موت کے وقت قبر میں، اسی طرح بعث کے وقت میدان حشر میں، اعمال ناموں کی تقسیم کے وقت، میزان اور صراط کے وقت کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، فلا خوفن۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب نکرہ نفی کے سیاق میں آ جائے تو یہ عموم اور شمول پیدا کرتا ہے، یعنی ان پر کسی بھی حالت میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر ایک فائدہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر خوف کے ساتھ علیہم ذکر ہے اور یحزنون کے ساتھ ہم ذکر ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ غلبے اور احاطے پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خوف ان پر احاطہ اور غلبہ نہیں کر سکے گا، ان پر غالب نہیں ہو سکے گا خوف۔ اگرچہ قیامت کی ہیبتیں تو بہت زیادہ ہوں گی، لیکن نیک لوگوں پر یہ حالت آسان ہوگی، اور جب جنت میں پہنچیں گے تو یہ بھی ان سے بھول جائے گا کہ معمولی جو مشکل حالات انہوں نے دیکھے وہ بھی ان سے بھول جائے گا۔ اور یحزنون کے ساتھ جو فرمایا ولا ہم یحزنون، ہم جو ذکر کیا، تو یہ ہم حصر اور اختصاص کے لیے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حزن کی نفی صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے، نیک لوگوں کے ساتھ، اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوں گے تو ان لوگوں پر ہر وقت غم ہی غم ہوگا۔ تو یہاں پر حزن کے ساتھ جو ہم ہے یہ حصر اور اختصاص کے لیے ہے۔ آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور تکذیب کی ہماری آیات کی، اولئک اصحاب النار، سو یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے بشارت اخروی کا ذکر ہوا، اور اس میں تخویف اخروی کا ذکر ہے منکرین کے لیے، تو یہ فمن تبعہ کے بالمقابل ہے۔ اس میں دو الفاظ ذکر ہیں، کفر اور تکذیب۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ کفر دل سے ہوتا ہے اور تکذیب یہ زبان سے ہوتی ہے، ایک قول یہ ہے۔ تو اس کے مطابق جو بآیاتنا ہے یہ تنازع الفعلین کے طور پر دونوں افعال سے متعلق ہے، کفرو سے بھی اور کذبو سے بھی۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ کفر سے مراد کفر باللہ ہے، اور تکذیب سے مراد آیات کی تکذیب ہے۔ تو
تو یہ دو اقوال ہیں ان کے فرق کے بارے میں۔ بِآیاتنا، آیات یہ آیتن کی جمع ہے اور لغت میں علامت کو کہتے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں قرآن کے اس ٹکڑے کو آیت کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے ٹکڑوں سے کسی فاصلے کے ذکر کے ذریعے الگ کیا گیا ہو، جسے ہم عام طور پر اپنی اصطلاح میں قرآنی آیات کہتے ہیں۔ تو یہاں آیات سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں اس میں تمام آسمانی منزل کتابیں یہ بھی شامل ہیں، انبیاء علیہ السلام کے معجزات، قرآن کریم اور توحید کے عقلی دلائل، تو یہ سب اس میں شامل ہیں، آسمانی کتب، معجزات اور عقلی دلائل۔ پچھلی آیت میں تھا فمن تبع ہدایا، اور یہاں ہے اولئک اصحاب النار۔ تو ان دونوں آیتوں میں، دونوں جملوں میں اختصار ہے، اور اصل جملے اس طرح ہیں کہ پچھلی آیت اصل میں اس طرح تھی فمن تبع ہدایا اولئک اصحاب الجنہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو یہاں پر اولئک اصحاب الجنہ یہ محذوف تھا، اور اس آیت میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کے بعد فعلیہم الخوف والحزن یہ محذوف ہے، وہم اصحاب النار۔ یعنی پچھلی آیت میں تھا فمن تبع ہدایا، جس نے تابعداری کی میری ہدایت کی، تو اس کے بعد یہ جملہ محذوف تھا اولئک اصحاب الجنہ، کہ یہی لوگ جنت والے ہیں۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، فعلیہم الخوف والحزن، تو ان پر خوف بھی ہوگا اور غم بھی ہوگا، اور یہ لوگ جہنم والے ہوں گے۔ آخر میں آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ اس سے تم سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سو اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، سو جس نے تابعداری کی میری رہنمائی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو کوئی ڈر نہیں ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، سو یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔